سائڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ وزیر اعظم کا تاریخی دورہ چین کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم۔ دورہ چین کتنا کامیاب رہا، نئی گریڈ گیم اور خطے میں پاکستان کی اہمیت، افغانستان میں استحکام اور ترقی کے مشترکہ مقاصد، آئی ایم ایف کی سخت شرائط اور معاشی صورتحال، معاشی اہداف، عوامی ریلیف اور حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی، اپوزیشن کا لانگ مارچ، حکومت کے عوامی جلسے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری لیکن اپوزیشن خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیاسی مہم جوئی اور اس وقت قومی تقاضے کیا ہیں، کیا موجودہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی نظام کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور نہ صرف صدارتی بلکہ اسلامی صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سسٹم کیسا ہوگا اور کیوں اس کی ضرورت پڑی۔ دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی فورسز کے جوانوں کو شاباشی، اور پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان، اور بھرپور انہوں نے مقابلہ کیا، اور ہمیشہ پاکستان پچھلے 40 سالوں سے دہشت گردی کے اس ناسور سے جنگ لڑ رہا ہے، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور اپنی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے، اور آج چونکہ بہت دنوں کے بعد ایک ایسی خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان تمام سبجیکٹس پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور ہمیشہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور پازیٹیوٹی ان کی پرسنالٹی سے جھلکتی ہے، اور سینئر تجزیہ کار ہیں، معاشی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، سفارتی امور ہوں، ان تمام ایشوز پہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میر محمد علی خان صاحب۔ میر صاحب بہت شکریہ، اپنے پروگرام میں وقت دیا، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ تھینک یو، اتنا عرصہ ہو گیا کراچی چھوڑنے کے بعد، K21 پہ بہت کم آنا ہوا ہے میرا۔ جی ایگزیکٹلی، اور ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ ہمیں آن لائن ہی صحیح لیکن وقت دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آن لائن تو آسان ہے ظفیر، چلے، انشاءاللہ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ۔ میر صاحب، گفتگو کا آغاز وزیر اعظم کا تاریخی دورہ چین، اس میں بہت ہم آپ کو ڈیجیٹل پہ بھی فالو کرتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بہت آپ نے لکھا بھی ہے، اس کو تھوڑا سا کنٹروورشل بنانے کی بھی کوشش کی گئی، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہے کہ نوشکی والا جو حملہ ہوا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح، چونکہ بھارت اس میں انوالو تھا، انٹرنیشنل ایجنسیز اس کے پیچھے تھیں، تاکہ پرائم منسٹر کے اس دورے کو ناکام بنایا جا سکے۔ کچھ ہمارے نادان دوست اپوزیشن کے، انہوں نے بھی بڑی اس پہ تنقید کی، بہت ساری چیزیں کی۔ آپ سمجھتے ہیں اکانومی کو، اس دورے کی اہمیت کو، سی پیک پہ ہم نے بہت زیادہ آپ سے بات کی، پروگرامز کیے، اس پورے دورے میں پاکستان کو کتنی کامیابی ملی؟ دیکھیں، سب میں پہلے تو نا پرابلم یہ ہے ظفیر کہ ہم اتنے بڑھ گئے ہیں سیاسی طور پر جی کہ ہم اپنی اپنی پارٹیز کی محبت میں پاکستان سے محبت کم کرنے لگے۔ اگر کوئی چیز پاکستان کے لیے اچھی ہو رہی ہے تو ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، جو غلط کر رہی ہے حکومت اس پہ تنقید کرے، یہی تو جمہوریت کا حسن ہے۔ مگر اس دورے کو بھی بے وقوفی کی نظر کر دیا گیا پاکستان میں، کہ جی تصویر نہیں آئی، باکس میں کیوں بیٹھے ہیں، جھوٹی خبر کے زوم پہ ملاقات ہوئی۔ بہرحال وہ سب درگزر، بہت ہی اچھا دورہ رہا تھا، جی اور یہ جو 23 نکات کا جو ایک بیانیہ جاری ہوا دونوں کی طرف سے، دونوں ممالک کی طرف سے، اس میں سب میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم او یو اور ایگریمنٹ میں فرق ہوتا ہے۔ جی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں زمین آلریڈی خرید لی گئی ہے، $4.5 ارب کا پیپر اور میٹلز میلٹنگ پلانٹ، ریسائکلنگ پلانٹ جو گوادر میں لگ رہا ہے، بالکل۔ تو اس میں 20,000 نوکریاں کریٹ ہوں گی۔ دوسری چیز جو سب میں اچھی چیز ہوئی، چائنا نے اسی اعلانیے میں کشمیر کے لیے ہمارے حق میں بات کی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے ایم او یوز ہوئے اور ایگریمنٹس ہوئے، چائنا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کرے گا ہماری ایگریکلچرل اکانومی میں۔ نیدرلینڈز کے بعد چائنا، نیدرلینڈز جی پروڈکٹس، مگر چائنا از نمبر 1 جب ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے نا ایگریکلچر کے لیے، جی ایگزیکٹلی سر۔ کہ انہوں نے کیسے انہوں نے ییلڈز بڑھائیں۔ انہوں نے گوبی ڈیزرٹ، GOBI، گوبی ڈیزرٹ ہے ناردن چائنا میں، جس میں انہوں نے صحرا کے اندر چاول اگا دیے ہیں ٹیکنالوجی سے۔
تو وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی، ایگریمنٹ کیا ہے، ایم او یو نہیں، ایگریمنٹ کیا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ٹیکنالوجی کو فروغ دیں گے. اس میں تو سب میں اچھی چیز، بلوچستان میں اتنی زمین ہے ہمارے پاس، اگر ہم ڈیزرٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے گروتھ شروع کر دیں، جی اور جی بلوچستان میں ایگریکلچر ان کا نمبر 1 کیا کہتے ہیں ارنر ہے، یہ شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. بالکل ایسے ہی سر. تو بہت سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ظفیر، انشاءاللہ. پہ وہیں پہ پیوٹن نے بھی ہمیں انوائٹ کیا. ٹھیک. اچھا اس سے میں 22 سال میں جی جی بالکل ٹھیک کہہ 22 رہے سال میں ہیں. جی پہلی دفعہ پاکستان کا کوئی سربراہ رشیا جائے گا، اور پھر انہی دنوں جرمنی نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. صحیح. تو اب دیکھیں ہماری سر پاکستان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میر مستحکم صاحب. ہو رہا. آپ جو باتیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو اس طرح کی پروجیکشن ہماری اپوزیشن جب آتے ہیں، اور ایون میڈیا میں بھی اس طرح پروجیکشن نہیں دی جا رہی. کیا وجہ ہے؟ ہم جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ڈیوائیڈڈ ہیں، نہ صرف پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر بھی جاتے ہیں، اور ہم پرائم منسٹر کو، پاکستان کو، ہماری ریاست کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمارے وہ لوگ جو اوپینین لیڈرز ہیں، وہ لوگ جو اس سوسائٹی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ کنجوسی کی بات نہیں، میرے خیال لفظ تو اچھا ہے خیر آپ کا، مگر یہ بخالت کی بات سے زیادہ میرے خیال میں بغض کی بات ہے. اگر دیکھیے تنقید کرے 100% کرے، وزیر اعظم پہ کوئی وہ آسمان سے تھوڑی اترے ہیں، اور جمہوریت میں تنقید کی جاتی ہے، 100 دفعہ کی جاتی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ عوام بھی، اور جو مہنگائی کی وجہ سے نہ ظفیر، جی جی منحرف ہوتی جا رہی ہے. اور آپ کو یا مجھے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو کوئی چیز نہیں اچھی لگتی. آپ اور میں 6 گھنٹے کھانا، 8 گھنٹے کھانا نہ کھائیں تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ پورے ملک میں اب اس جگہ یہ کہنا کہ جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے پاکستان میں مہنگائی ہے. میں نے بہت سے منسٹرز کو بھی یہ کہا، منع کیا ان کو کہ یار یہ باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ پاکستان میں $3 پر ڈے سے کمانے والے 40% جو ورک فورس ہے وہ پاکستان میں ہے. وہ امریکہ، کینیڈا، جرمنی میں نہیں ہے. وہاں تو $14 پر گھنٹہ منیمم ویج بالکل ہے. ایسے ہی. ٹیکس ویکس نکال کر بھی وہ $11 دن 1 گھنٹے کے کماتے ہیں. 10 گھنٹے کام کریں گے تو $110 کما لیں گے دن کے. ان کو بھی تنگی آئی ہے، بہت آئی ہے ان کو بھی تنگی، مگر پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو ہمیں اگر کوئی چیز پاکستان کی بہتری کے لیے دکھانی ہے تو سب میں پہلے انفلیشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا، جو کہ ایک انٹرنیشنل فینومینا بن چکا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ اللہ میری زبان کو سچ کرے، جتنی میں نے ریسرچ کی ہے، جتنی انٹرنیشنل پبلیکیشنز دیکھے، جتنے اپنے پرانے وال اسٹریٹ کے کالیگ سے میں بات کرتا ہوں، starting July onwards world inflation will start to come down جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بالکل جی ٹھیک کہہ رہے ہیں میر صاحب. لیکن جو لوگ مہنگائی بالکل ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، عوام میں ہم جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، لیکن جو لوگ مہنگائی کے خلاف پوری کیمپین چلا رہے ہیں کہ بالکل ہی ملک جو ہے وہ لٹ گیا، عوام مر گئے، ان کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے نا بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے بھائی فارمولا کیا ہے، ہم آپ کو کیا دیں گے. اپوزیشن جب یہ بات کرتی ہے مہنگائی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے عمران خان کو سیٹ سے کیسے ہٹائیں اور ہم کیسے قابض ہوں، اور وہ پچھلے کئی عرصوں سے ہمارے قابض سے. ظفیر سوری قطع کلامی معاف، ہماری بدقسمتی آپ کی اور میری جی جی ایز این عوام، ہماری بدقسمتی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہمیں وہ سیاستدان ملے ہیں جو صرف اقتدار میں آنے کی ہوس میں، چاہے وہ کوئی ہو، کوئی بھی چاہے ہر پارٹی ہو، کرنٹ ہو، پریویس ہو، کبھی اس اپوزیشن نے اصل اپوزیشن کا کردار نہیں ادا کیا. حسین ترین عنصر ہوتا ہے جمہوریت کا اپوزیشن. جی اس وقت ایک وائٹ پیپر نکالیں اور بتائیں کہ مہنگائی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. بتائیں، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں میں. جی بالکل. بخدا اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا تو میں 100% ان کا ساتھ دوں گا. مجھے صرف الجھن اس مسائل کی نشاندہی کرنے سے آپ افلاطون یا سقراط نہیں بن جاتے ہیں.
آپ ایک بیوقوف انسان نظر آتے ہیں جب آپ صرف مسائل کا حل کرتے ہیں، آپ کی نشاندہی کرتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ بولے کہ اس طریقے سے ہم مہنگائی کم کر سکتے ہیں. آئی ایم این اکانومسٹ، بتائیں. میں اگر سچ ہو تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں پریز کروں گا، سوشل میڈیا پہ کروں گا، ٹی وی کے پروگرام میں کہوں گا کہ وہ حل دے رہے ہیں، حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے کام. یہ دیکھیے شپنگ کی پرائسز میں 1600% اضافہ ہوا ہے. شپنگ کی پرائسز میں، فیکٹریز میں لوگوں کو کے نہیں آنے کی وجہ سے، جہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے مال، وہ پروڈکشن کم ہو گئی، ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، پرائسز ہائی ہو گئی. صحیح. تو یہ چیزیں دنیا میں جو ہے نا، یہ کنٹرول جب ایک ساتھ آئیں گی پوری دنیا میں، تبھی ہمارے یہاں بھی کنٹرول ہوگی. ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر جی جی یہ حکومت اور کر سکتی ہے کچھ، وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ پرائسز کو، جو چیزوں کی پرائسز نہیں بڑھنی چاہیے اس پہ فائن کریں، جیل میں ڈالیں. جو ہورڈنگ کر رہے ہیں ان کو پکڑیں. یہ میری سمجھ میں نہیں بالکل آتا ٹھیک کہ ہے. حکومت کیوں نہیں کر سر رہی ہے. جیل والی بات پہ میں آؤں گا، چونکہ اگلا جو گفتگو ہے وہ ہماری اسی سسٹم پہ ہوگی. اور چونکہ جو جیل میں کیوں نہیں لوگ جاتے ہیں، لوگ کیوں عدالتوں سے بری ہو کر باہر آ جاتے ہیں، سسٹم کیوں کمزور ہے، اس پہ بات کروں گا. لیکن میں آپ کے کچھ ٹویٹس ہمارے ٹی وی اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں، ناظرین ہمارے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ لک دس پاکستان کاپر ایکسپورٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اور اس میں نیچے آپ نے میں کوئکلی بتا دیتا ہوں، عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا، تنزیہ آپ نے کہا، اور فائنینشیل سورس کا آپ نے سورس بھی دیا اس میں. اب جب اس طرح کی گروتھ ہو رہی ہے، کہاں ناکامی ہو رہی ہے؟ حکومت بتانے میں قاصر ہے، یا اس کے ثمرات دیر سے آئیں گے؟ آئی ایم ایف کا پریشر ہے؟ 100% بتانے میں قاصر ہے، 100% بتانے میں قاصر ہے. نہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، نہ ہی کبھی تھا. میں نے عمران خان کو ووٹ دیا بس. جی. نہ ہی میں پوری پی ٹی آئی میں بلیو کرتا ہوں. میں عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی میں بلیو کرتا ہوں. مگر میں یہ بات آپ کو کہہ دوں کہ ہر کوئی اپنا اپنا منجن بیچنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بتائی نہیں جاتی، نہ ہی کوئی ڈسیمینیٹ کی جاتی ہے. اگر پی ٹی آئی کے پاس یہ سوشل میڈیا واریئرز نہیں ہوتے جو بتاتے، تو میرے خیال میں زیرو بھی نظر نہیں آتا. ایک منسٹر آ کے دوسرے مہارت کی چیز پہ بات کرتا ہے. منسٹر اگر انفارمیشن کا ہے تو اس کا کیا تعلق ہے فائنانس سے؟ وہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ فائنانس کی بات آپ شوکت ترین سے کریں؟ شوکت ترین صاحب یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہیلتھ کی بات آپ ہیلتھ منسٹر سے کریں؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹی وی شوز پہ آ کے جب ان کو لڑا دیا جاتا ہے نا، تو وہ اپنے حواس کھو دیتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے میں جس چیز پہ مہارت بھی نہیں ہے اس کی بات کرنے لگتے ہیں اور اصل مدے سے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک. اور وہ مس کوٹ کرتے ہیں چیزیں. ایبسلیوٹلی مس کوٹ کرتے ہیں، ایبسلیوٹلی مس کوٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں، جو ان کے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چاہیے کہ ایک عام فہم میں بات کرے. وہ ایسے سیریس ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ میرے لیے سیریس نہیں ہے، ایک عام آدمی کے لیے سیریس ہے. وہ منسٹری آف کامرس کو چاہیے کہ وہ روز ایک جو اچھی چیز ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں، یا ہر 3 دن میں بتائیں. منسٹرز آ کے اپنی منسٹری کا موازنہ کریں پچھلے حکومت سے اور بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، فیکٹس کے ساتھ. وہ زبانی فیکٹ نہیں، وہ شاید اب جی وہ اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عوامی جلسوں کی طرف جائیں گے. جس طرح پی ڈی ایم جو ہے وہ مارچ کر رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم بتائیں گے. فیصل جاوید صاحب کو بھی ہم آج ان کا بیان سن رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسوں کے اندر عوام کو بتائیں گے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا کیا، آپ کو کیا ثمرات ملیں گے. تو ہوپ فلی کہ یہ جلسے عوام جو ہے سن کر تھوڑا سا ان کو حوصلہ ملے. جلسہ ایک ایونیو ہے صرف. جی جلسہ ایک ایونیو ہے صرف. پوری تقریر تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی نہیں سنے گا. بھائی آپ ہر منسٹری نے جو کیا ہے وہ 50 پوائنٹس بنا کے بتا دیں کیا کیا ہے. اردو میں بتا دیں، انگریزی میں بتائیں، بلوچی میں بتائیں، پشتو میں بتائیں، سندھی میں بتائیں، پنجابی میں بتائیں.
क्या किया है? बिल्कुल मुझे सर, पता है क्या किया है, बिल्कुल मुझे ठीक है। पता है क्या किया है, जी जी, मगर एक आम आदमी को तो नहीं पता ना, और ये मेरा काम तो नहीं है बताना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब जब मिनिस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अपने जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो भी उस तरह काम नहीं कर रहे हैं। डिजिटल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आम जो कारकुन हैं या वो लोग जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो करीब बैठे हुए हैं, जिनका काम बनता है, जिनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, वो इसको मैनेज करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं अब तक। किस तरह देखते हैं सर, तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, जो कि हमें पता है कि इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि खान साहब को हम घर भेजेंगे। आपकी भेज इनसाइट्स दे, क्या हैं, कि आपको लगता है कि भेज दे, जी जी भेज दे। बस मैं इतना ही, भेज दे, जाए भेज दे। एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल को तो रोक नहीं सके। ऐसा ही है सर। मतलब हंसी आने लगी है। मेरी ख्वाहिश है एज अ पाकिस्तानी कि हमारी ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो, हर दफा, इस दफा की बात नहीं कर रहा, कि सही, अगर कोई हुकूमत गलती कर रही है तो उसको लॉजिक के जरिए रोका जाए, समझाया जा सके। क्योंकि ऑपोजिशन, हुकूमत, अगर मैं हुकूमत को सपोर्ट करता हूं तो कोई अंधे तरीके से नहीं करता। मैं चाहता हूं कि ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो कि जो चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, वो सही, ऑपोजिशन मेरी तरफ से आवाज उठाए कि हुकूमत गलती ना कर रही हो। हर दूसरे दिन अदम एतमाद, हर दूसरे दिन हुकूमत नहीं रहेगी। भाई कोई गरीबों की तो बात करो, कुछ तो बात करो, बताओ क्या हो रहा है। गरीब उनकी तरजीहात में ही नहीं है अमीर साहब। यही तो अलमिया है जफीर, कभी नहीं थे। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं, जो अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे, हर 3 महीने में एक नया शोशा छोड़ते हैं, ये आवाम को गुमराह करते हैं। और आवाम का भी कसूर है इसके अंदर, टीवी स्क्रीन से जुड़े बैठे होते हैं कि पता नहीं हम जितनी सियासत, मैं 65 ममालिक में घूमा हूं, चंद ममालिक में तो मैं 30-30 दफा गया हूं, जी 5 जी ममालिक में मैं रहा हूं। जी 16 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक मैं बाहर था। मैंने इस दुनिया में किसी मुल्क में सियासत से इतनी जुस्तजू नहीं देखी, लिटरली। ये सिर्फ हमारा मुल्क है। ठीक कह रहे हैं सर। सुबह सुबह उठते हैं, सियासत की बात करते हैं, सोते हैं सियासत की। भाई खुदा का वास्ता, 28 न्यूज चैनल्स किस लिए चाहिए हमें? अच्छे अच्छे प्रोग्राम करें, लोगों को खुश करें, मगर भाई वो सनसनीखेज पट्टियां चल रही हैं, अब पता नहीं क्या हो रहा है बिल्कुल इस ठीक कह रहे मुल्क हैं मीर साहब। अब चूंकि ब्रेक की तरफ भी मुझे जाना है, और उसके बाद फिर हम में। सदारती इंतजाम की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले जी अब पॉलिटिकल पार्टीज तमाम, पीटीआई चूंकि हुकूमत में है, और उस पीटीआई समेत मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, इन तमाम पार्टीज का जो मफादात हैं वो ज़ाती मफादात क्यों हैं? पाकिस्तानियत या रियासत को हम क्यों पीछे छोड़ देते हैं? हम क्यों ज़ाती मफादात पे जो कौमी मफादात हैं उनका सौदा कर जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जफीर। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ इस जी चीज जी के ऊपर, मेरी जाहिर महारत तो नहीं है। मैं ओपिनियन ये दूंगा कि हर पार्टी पाकिस्तान की, बशमूल पीटीआई, वो हर एक इंसान की मिल्कियत है। ये जमहूरी पार्टीज नहीं है। अगर आप पीटीआई को भी ले लें, पीपीपी को भी ले लें, या पीपीपी को भी ले ले, जी लोगों को नफरतें इसलिए हो गई हैं इन पार्टी से कि देखिए, हर पार्टी अच्छी है, हर पार्टी अच्छी है अगर उस पार्टी में से लोग उभरते हुए आए और नई क़यादत आती रहे, हर 5 साल में नई क़यादत आए, जी मौके दिए जाए। मगर यहाँ तो या भुट्टो हैं, या शरीफ हैं, या इमरान खान हैं, या अल्ताफ हुसैन थे, या कोई और हैं। हमारे पास कोई पार्टी आज तक बनी है कि जिसने बनाई हो वो कहे सलाम अलैकुम, मैंने काम कर दिया, नई क़यादत इसको चलाएगी। तो पूरी दुनिया में यही होता है। चाहे आप रिपब्लिकन पार्टी को देख लें, डेमोक्रेट को देख लें, टोरीज को देखें, कंजर्वेटिव्स को देख लें, लिबरल्स को देख लें, पूरी दुनिया की पार्टीज में
नए नए लोग उभर के आते हैं। बिल्कुल आते हैं, ये लेकिन ये मिल्कियतें बदकिस्मती है खत्म। जी, बदकिस्मती हमारे पास ये है कि हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होती और हम सीनियर्स पे ही डिपेंड करते हैं और मॉरिशियस पे ही जाते हैं। मॉरिशियस पूरी दुनिया में है, लेकिन काम भी होना चाहिए ताकि आवाम तक उसके सम्राट जा सकें। वक्त हुआ है ब्रेक का। मीर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सदारती निज़ाम क्यों ज़रूरी है। और इस वाले से मीर साहब ने ट्विटर पे एक पोल भी करवाया था और पोल के क्या रिजल्ट्स थे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और मीर साहब से ये जानेंगे कि ये चूँकि पूरी दुनिया उन्होंने विजिट की है और वो दुनिया के सिस्टम को भी समझते हैं, और ख़ासतौर पे इकॉनमी जिससे पूरे मुल्क चलते हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो क्या उनकी नज़र में सदारती निज़ाम ही इस पाकिस्तान के लिए बेहतर है या पार्लिमानी निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। मैं एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से, और इससे पहले चूँकि मीर साहब से हम जो गुफ्तगू कर रहे थे और मीर साहब ने भी कहा था कि सज़ाएं नहीं होती, जस्टिस नहीं है और जस्टिस सिस्टम हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती। और आजकल सदारती निज़ाम के हवाले से बड़ी बात हो रही है और ख़ास तौर पे ट्विटर हैंडल्स पे और डिजिटल पे और इवन पार्लियामेंट के अंदर भी सदारती निज़ाम की जो गूंज है वो हमें सुनाई दे रही है। कुछ अर्सा कब ये तकरीबन 14 जनवरी का ट्वीट है मीर साहब का, और वो पोल है जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से उन्होंने पोलिंग कराई। उसमें 92% लोगों ने कहा कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। मीर साहब आप बताइएगा, आपके ट्वीट पे आपके जो आपने पोल कराया उसके ऊपर 92% लोगों ने इस चीज़ की हिमायत की डिजिटल के ऊपर। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम ही सिस्टम को बेहतर कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, और इस निज़ाम को थोड़ा सा तुर्की के साथ जोड़ा जा रहा है जो डिबेट हो रही है, तुर्की का इस्लामी सदारती निज़ाम की भी बात हो रही है, 2023 में तुर्की से पाबंदियां हट रही हैं, तो इस तुर्की का और इस्लामाबाद का आपस में क्या ताल्लुक है सदारती निज़ाम के ऊपर, और सही मानों में कोई सदारती निज़ाम हमारे पास आ रहा है? चंद मिनट दे मुझे। जी श्योर, ताकि मैं समझा सकूं। जी जी। मेरी आवाज गूंज रही है, अगर पीसीआर वाले देखें। प्रोड्यूसर ऑडियो जरा देखिए। जी अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। ओके, सब में पहले तो ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में आज तक कभी सदारती निज़ाम नहीं आया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अयूब खान ने अपने आप को सदर डिक्लेयर कर दिया था, बेसिक डेमोक्रेसीज के जरिए अपने आप को इलेक्ट करवा लिया था। जी जी। मुशर्रफ ने अपने आप को सदर डिक्लेयर कर दिया था। सदारती निज़ाम ये नहीं होता। सदारती निज़ाम में पूरा मुल्क सदर को वोट करके इलेक्ट करता है। दूसरी चीज, हर प्रोविंस का जो हेड होता है गवर्नर, उसको भी प्रोविंस के सारे लोग इलेक्ट करते हैं। सेनेट के भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, एमपीए उनको इलेक्ट नहीं करते। प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एमएनएज इलेक्ट नहीं करते। एमएनएज का कोई ताल्लुक नहीं होता प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में वो। और इसी तरीके से मुल्क का निजाम निजी लेवल पर लोकल बॉडी गवर्नमेंट चलाती है। पुलिस का हेड भी किसी सिटी का इलेक्ट हो सकता है, उसके अंदर जजेस भी इलेक्ट होकर आ सकते हैं। एमएनएस को कोई फंड्स नहीं मिलते डेवलपमेंट के, उनका काम सिर्फ कानून साजी होता है, ना ही एमपीएस को फंड मिलते हैं, वो भी काम कानून साजी के जरिए होता है। सेनेट के इलेक्शन, अच्छा, इस वजह से कोई एमएनएस की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो सारी अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इंटरफियर करती है इलेक्शंस के अंदर, तो उनको तो हाथ उठा के दुआएं देनी चाहिए सदारती निज़ाम के लिए, क्योंकि सदारती निज़ाम में आप 14 करोड़ वोटर्स को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना। आप 50 एमएनएस को कंट्रोल कर सकते हैं, 40 एमपीएस को कंट्रोल कर सकते हैं, 14 करोड़ वोट्स को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। दूसरा, इसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स खुद ब खुद आ जाती हैं, वो इस तरीके से कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल नॉमिनेट अ जज फॉर सुप्रीम कोर्ट और उसको रैटिफाई करेगी नेशनल असेंबली। तो इसका मतलब है कि हमारी मर्जी से जजेस आएंगे, आवाम की मर्जी से। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितने जजेस और कोर्ट्स होंगे वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश करती है, हैंडल करती है उसको। सही। इसमें मतलब मैंने ट्विटर पे एक 3 घंटे का प्रोग्राम किया था और वो मेरे अभी भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, जी जी। दूसरी जगह भी है।
پورے پریزیڈنشل سسٹم کے اوپر میں تفصیلاً اس میں گیا تھا. دیکھیے یہ نظام بہت مشکل ہے لے کر آنا پاکستان میں، میں یہ بھی کہتا چلوں، کیونکہ 70 سال کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا، اور اگست 1947 کو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو پریزیڈنشل سسٹم چاہیے. تو اگر یہ پریزیڈنشل سسٹم کو لانا ہے تو اس میں بہت مشکلات ہیں، اور اس کو کوئی امریکہ یا ٹرکی جیسا نظام فوراً نہیں لایا جا سکتا. اس کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہیں. اس کا نیا کانسٹیٹیوشن بنے گا. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم کے لیے ہے. میر صاحب ایک چیز ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا سنجیدگی سے، چونکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے جی شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، توجہ ہٹائی جا رہی ہے، 100 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، سنجیدگی سے اس سسٹم کے حوالے سے کوئی جو تھنک ٹینک سے ہمارے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ریاست ہو، صحیح معنوں میں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ چگلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، اچھی بات ہے نا، عوام کو پتہ چلنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں اگر یہ ہے تو اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے، اس کے اوپر پوری عوام کی رائے لینی چاہیے. پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عام خیال ہے کہ جی پریزیڈنٹ سسٹم ہم ٹرائی کر چکے ہیں. پاکستان میں کبھی پریزیڈنٹ نہیں ہوا، ایسا ہی ہے سسٹم. جی جی سر. میر صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، اور کوشش کریں گے پروڈیوسر صاحب ہمارا رابطہ بحال ہو سکے میر صاحب کے ساتھ. نہ میرا لینا ہے نہ دینا ہے جی اس نظام سے. تو اس میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، کیونکہ ججز کی تقرری دوسرے طریقے سے ہوتی ہے. ججز کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. پولیس چیف کو آپ اپوائنٹ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. وہ بھی پولیس چیف بھی الیکشن جی میر صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کس طرح یعنی ایک ایم این اے ایم پی ایس یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ رک سکتا ہے، جسٹس بہتر ہو جائے گا، چونکہ 14 کروڑ عوام انوالو ہوں گے، ووٹرز انوالو ہوں گے. لیکن جو دوسرے حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کر لیں، سسٹم جمہوری ہو یا صدارتی سسٹم ہو، بندے تو یہی ہوں گے، خان صاحب کی یہی کیبنٹ ہوگی، یہی لوگ ہوں گے، کیسے ملک چلے گا؟ وہ یہ سوال اٹھا رہے تو اس پہ کیسے رسپونس کریں گے؟ یہی لوگ نہیں ہوں گے نا، پھر الیکٹیبلز کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی نا. جی الیکٹیبلز کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی پریزیڈنشل سسٹم میں. برادری سسٹم کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی، کیونکہ الیکٹیبل ایک اپنے حلقے سے ووٹ لا کے پھر پرائم منسٹر سے جا کے ڈیلز کرتے ہیں کہ جی آپ مجھے اتنے فنڈز دے دیں، میرے حلقے کو اتنے فنڈ دے دیں تو میں آپ کو ووٹ دے دیتا ہوں. جس طرف کی ہوا چل رہی ہوتی ہے اس قسم کی پارٹی میں ایم این اے چلے جاتے ہیں. ایم این اے کا کوئی کام ہی نہیں رہے گا پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے میں، وہ صرف قانون سازی کریں گے بیٹھ کے. تو یہ پورا نظام چینج ہو رہا ہے، چہرے بھی چینج ہوں گے. ینگ لڑکوں کو یا جوان کو موقع ملے گا اوپر آئیں اس سسٹم کے اندر. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ یا تو کوئی خاندانی سیاستدان ہے، یا برادری کا سیاستدان ہے، یا چودھری ہے، یا میر ہے، یا سائیں ہے، یا کوئی ہے. ہمیں عام آدمی کو اوپر لے کر آنا ہے. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. 64% ہیں یوتھ ہماری کل آبادی کے، اور ان کی نمائندگی ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی. ٹیلنٹڈ یوتھ ہے ہمارے پاس، لیکن اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے، چونکہ وہ انہی سسٹم اور اس طرح کے سرداری سسٹم ہو یا کچھ بھی کہہ لیں اس کی بنت چڑھ جاتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا بلدیاتی سسٹم جب آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے سب سے پہلا سٹیپ ہی جمہوری، اگر آپ نے صدارتی سسٹم کی طرف جانا ہے تو لوکل باڈیز، آپ کو لگتا ہے لوکل باڈیز کو صحیح معنوں میں امپاور کیا جائے گا؟ سندھ میں آپ کو یاد ہوگا اس کے بغیر تو صدارتی نظام چل ہی نہیں سکتا. صحیح، ڈیولوشن آف پاور کے بغیر صدارتی نظام پوری دنیا میں کہیں نہیں چلتا. ٹھیک ہے بالکل نہیں چل سکتا. لیکن سندھ میں اسی لیے میں راستہ اس طرف کہ سندھ میں آپ نے دیکھا کہ سندھ ترمیمی بل جو آیا اس کے خلاف اپوزیشن جماعتیں پروٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ پارٹیز کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے. یہاں ہمیں اس طرح اس کی ایگزیکیوشن نظر نہیں آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہماری انسائٹس ہیں، آپ بھی ذرا بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. نظام بھی نیا ہوگا ظفیر. جی وہ بلدیاتی نظام ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم کا نہیں ہوگا، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے. پریزیڈنشل سسٹم جو ہے ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی دو قسم کی ڈیموکریسی ہے، جس کے اندر
वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आता है। उसके लिए बिल्कुल नए बल्दियाती कवानीन होते हैं। उसके अंदर ये क्रॉस रिपोर्टिंग नहीं होती कि जी चीफ सेक्रेटरी ये कर रहा है, बल्दियाती मिनिस्टर है। कोई बल्दियाती मिनिस्टर नहीं होता। हर छोटे छोटे हल्के के वार्ड होते हैं, उसमें काउंसलर्स होंगे, तहसील काउंसलर्स होंगे, मेयर्स होंगे। तो वो सारा पावर जो है ना आपकी निचली सतह पे आ जाएगा। आप अपने महल्ले की रोड अगर सही नहीं हो रही है तो आप अपने काउंसलर के घर जाके खटखटा के पूछ सकेंगे कि भाई आपको 25 करोड़ रुपए मिले थे रोड के लिए, 20 करोड़ रुपए मिले थे अस्पताल के लिए, वो कहाँ गए? आप ये कभी ख्वाब में भी सोच सकते हैं कि किसी फेडरल मिनिस्टर के घर के सामने जाएं आप, आपको तो गार्ड्स ही ठुड्डे मार के भगा देंगे। या किसी सूबाई वजीर के घर भी जाए, कोई सोच भी सकता है? असल जमहूरियत तो वो है कि जमहूरी नुमाइंदे जमहूर के अंदर अवाम के साथ रहें। ठीक, लेकिन इसकी जो अवेयरनेस है, जिस तरह आप बात कर रहे थे, मासिस तक ये पैगाम पहुंचाना, चूंकि एजुकेट करना होगा आपको, बड़ी मुश्किल से ये सिस्टम समझ आता है। आप समझा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। मुश्किल के अलावा सही नहीं हो सकता, किसी को बेड़ा उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान मुश्किलात से ही सही होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसी मीर साहब मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि वो हमारी यूथ जो काम करना चाह रही है, हमारे वो थिंक टैंक्स और वो इंटेलेक्चुअल आप जैसे जो काम करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जो जिनके लिए अपना जाती मफाद नहीं, पाकिस्तान का मफाद पहले है, तो इस तरह का के जो थिंक टैंक्स हैं वो क्यों जमा नहीं होते, वो क्यों काम नहीं करते, इस तरह खुलकर सामने क्यों नहीं आते? यहाँ के थिंक टैंक्स भी ज़फीर कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट ने उनको एस्टैब्लिश किया था, उनको फंडिंग की थी, और उनके नजरियात कहीं ना कहीं जाकर किसी से वफादारी करते हैं। सही। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, किसी थिंक टैंक के साथ नहीं हूं जी। मैं खुल के ये बात कर सकता हूं। मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, थीसिस लिखा है, इसके ऊपर सब कुछ लिखा है। मुझे पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए, मुझे किसी पार्टी की बेहतरी नहीं चाहिए। कल को पीटीआई गलत करना शुरू करेगी, सब में पहले मैं तनकीद करूंगा। बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। और ये एक चीज बड़ी अच्छी है, ये भी जाते जाते हम वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके जो ऑफिशियल्स लोग हैं, वो तनकीद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर या उनकी कैबिनेट कोई गलत फैसला करती है तो हमें मेरे ट्वीट्स देखें आप। जी बिल्कुल, आपके ट्वीट्स हमने देखे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कितनी दफा मैं कहता हूं ये गलत हो रहा है, इसको सही करें, इसको सही करें, इसको सही करें। तमीज से कहता हूं, हर एक को तमीज से कहना चाहिए, जो भी हुकूमत हो। तो सर यही जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न भी है, लेकिन अब मैं बाकी जगहों पे ये चीज़ नज़र नहीं आती। सर वक्त कम है, प्रोग्राम का इख्तिताम है, आखिरी 2-3 मिनट रह गए हमारे पास। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान पिछले दिनों हमने तकरीबन 30 दिन नेशनल वर्कशॉप का हिस्सा थे हमने देखा वहाँ पे किस तरह पाक फौज जो है वो अमन अमान की बहाली के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और नौशकी जो रिसेंट जो इशू बना, उसमें हमारे जवानों ने शहादतें भी दी और इस बड़े अटैक को नाकाम बनाया। आर्मी चीफ साहब भी वहाँ पे गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए। आपने ट्वीट किया था नौशकी बलूचिस्तान के हवाले से कि अपनी आंखों से अपने जवानों को पाकिस्तान की हिफाजत करते देखा। अब बलूचिस्तान को हम किस तरह बलूचिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस तरह हम बलूचिस्तान के अमन अमान को, जो कि बड़ी मुश्किल से वहाँ अमन बहाल हुआ है और सी पैक ज़रा जुड़ा हुआ है बलूचिस्तान के साथ, तो किस तरह हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं? मीर साहब, सबसे पहले तो अपनी आर्म फोर्सेस पे ट्रस्ट करें। जितना टाइम मैंने बलूचिस्तान में गुजारा है, शायद ही किसी उर्दू स्पीकिंग में गुजारा होगा। मैंने वहां पढ़ाया है मुफ्त में हजारों बच्चों को। जी बिल्कुल। तो हमारी कंपनी ने, तो मैं तो 2-2, 2.5 महीने पंजगुर हुआ, मंद हुआ, बुलेदा हुआ, तुरबत हुआ, नोशकी हुआ, वारान हुआ, खुजदार हुआ। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं, रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, हमने 14 साल की टेररिज्म को स्वात से खत्म किया। आज से 10 साल पहले को ये कहता ना कि स्वात में वेकेशन के लिए जाना है, तो आप उसके ऊपर बशमूल मेरे मैं हंसता उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर हंसता। यही हाल बलूचिस्तान का भी है। बलूचिस्तान में बेहतरीन कौम है बलोच, गयूर कौम है, वफादार कौम है। उनको ये सब नहीं चाहिए, मगर वो भी बेचारे शिकंजे में फंसे हुए हैं। उनके साथ मसावात की जाए, उनको वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट किए जाए, हॉस्पिटल्स बनाए जाए, अच्छी चीज़ की जाए, नौकरियां क्रिएट किए जाए। तो जो जितने भी ये 600-700-800 पहाड़ों में बचे हैं जी। अभी टेररिस्ट
یہ بھی ختم ہو جائیں گے. آپ لکھ لیجئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ففتھ جنریشن وار، ہائبر وار جس کو کہا جاتا ہے، ہمیں دیکھا اس پورے آپریشن کے دوران بھی بڑا چیزیں جو ہے وہ جھوٹی خبریں آتی تھی. ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ چونکہ آپ کا بڑا انفلوئنس ہے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. کیا پیغام دیں گے ہمارے یوتھ کو؟ میرا ایک سمپل سا پیغام ہے. دیکھیے، اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے نا، تو آپ کے پاس اسی فون میں گوگل بھی ہے جس فون میں آپ کا ٹویٹر بھی ہے. ٹویٹر پہ کوئی جھوٹی خبر سنتے ہیں یا کوئی خبر سنتے ہیں جو آپ کا دل نہیں مان رہا، جا کے اس کو ریسرچ کر لیں. 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ گوگل میں جانے کے لیے، 25-30 سیکنڈ 2 منٹ لگیں گے آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے یہ سچ ہے یا غلط ہے. ANI انڈیا نے خبر دی تھی کہ جھوٹی خبر دے کے خلیج ٹائمز میں چھپوا دی، خلیج ٹائمز نے چھاپ دی اور پاکستان اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. کسی کو یہ نہیں پتا کہ ANI جو ہے وہ انڈین نیوز ایجنسی ہے. خدا کا واسطہ یار، ہم پاکستانی ہیں، وہ ہمارے لیے کبھی سچ بات کہیں گے؟ وہ جھوٹ کا پلندہ بیچتے ہیں. تو یہی تو میں جیسے پروگرام کی شروعات میں نے کہا تھا کہ خدا کا واسطہ پاکستان سے زیادہ محبت کریں، اپنی پارٹیوں سے کم کریں. آپ کی پارٹی نہیں رہے گی، آپ بھی نہیں رہیں گے، مگر پاکستان یہی رہے گا، افواج پاکستان یہی رہے گی، عوام یہی رہے گی انشاءاللہ. بالکل امیر صاحب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور یہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ، وہ لوگ جو ڈیجیٹل پہ موجود ہیں، ان کو ریسرچ کر کے دیکھ بھال کی چیزیں فارورڈ کرنی ہوگی. ادروائز آپ انجانے میں چونکہ دشمن کا اداکار بن جاتے ہیں. امیر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ٹاپکس بہت ہیں اور یہ ڈیبیٹس انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور آپ کے ساتھ مزید ہم ان ٹاپکس پہ پروگرام کریں گے. آج کے لیے بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں میر صاحب کی گفتگو آپ مستفید ہوئے ہوں گے. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. نگہبان.